اپنی ذات کے ساتھ. انسان کا دماغ ایسا ہونا چاہیے کہ میں اگر اس ریس میں بھاگ رہا ہوں تو میرے ساتھ والا ہے اگر تو وہ بھی اتنا ہی سکسیسفل ہونا چاہیے جتنا کہ میں ہوں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ بھی اتنا ہی سکسیسفل ہونا چاہیے جتنا کہ میں سکسیسفل ہو رہا ہوں. یہ ہے انسان. تو یہ آپ کو پازیٹیوٹی رکھنی ہے اپنی لائف میں. تو آج کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کے اوپر کیا رکھنا ہے؟ بھروسہ رکھنا ہے. ایٹیٹیوڈ ایک ایسی چیز ہے جو شیر کو کنگ بناتی ہے. اس کا وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کے دماغ میں ہی نہیں ہے یہ چیز. کیوں؟ کیونکہ بولتا ہے میں اچیو کروں گا. اگر ایک انسان سوچتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، سوچ لیا نا اس نے کہ اس نے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے. اب دنیا اگر کہہ رہی ہے بھائی ڈاکٹر کی پڑھائی مشکل ہے، پیسے پورے نہیں ہوں گے، آگے اسکوپ نہیں ہے، نوکری نہیں ملے گی، بھائی اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. اس نے بولا میں نے بننا ہے تو میں بن کے دکھاؤں گا. روک لو جس نے روکنا ہے. ٹھیک ہے؟ جب اس نے سوچ لیا نا بھائی میں نے بننا ہے، اگر تمہارے سامنے 10 بندے بھی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں تم نہیں بن سکتے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان سے لڑنا شروع ہو جانا ہے کہ بھائی تو نے مجھے کیوں کہہ دیا نہیں بن سکتے، ڈرا تیرے کو بتاؤں. نہیں، سمپل اسمائل دینی ہے. کہنا ہے یار تم اپنے دماغ سے سوچ رہے ہو کہ میں نہیں بن سکتا، اور میں اپنی ایبلٹیز اپنے دماغ سے سوچتا ہوں کہ میں بن سکتا ہوں. تمہارے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں فیوچر کا ڈاکٹر ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں فیوچر کا ڈاکٹر ہوں، تو تمہارے کہنے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک چیز یاد رکھنا کہ جب آپ کسی چیز کو شروع کرتے ہو تو شروعات میں یہ کہنے والے کہ یار تم یہ کام کر سکتے ہو بہت کم ملیں گے یا ملیں گے ہی نہیں. یہ کہنے والے بہت ملیں گے. بھائی شکل دیکھیے، اس شکل پہ ڈاکٹر سوٹ نہیں کرتا. اکثر سننے کو ملتا ہوگا، تمہارے آس پاس کی باتیں ہوں گی. یا پڑھائی کرنے جاؤ گے نا، تم پڑھو گے یا فرسٹ کوئی ایک یہ بچہ بول دے نا کہ یار میرا سوچ رہا ہوں اس دفعہ فرسٹ پوزیشن حاصل کر لوں، سب سے پہلے تو اس کا جو سب سے پکا دوست ہوگا نا وہ یوں دیکھے گا، شکل دیکھ فرسٹ پوزیشن سوٹ ہی نہیں کر رہی. تو ایسا ہوتا ہے ہماری لائف میں کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے. ہم نے اپنے معاشرے کو بلڈ ایسے کیا ہوا ہے کہ اگلے بندے کو یہ سوچنے ہی نہیں دینا کہ وہ اچھا ہے یا وہ کسی قابل بن سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ کسی قابل بنے گا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ہمیں ہوگا نا. کیوں؟ کیونکہ ہم تو کسی قابل ہیں نہیں. تو وہ کسی قابل بن گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ تو اس لیے ہم اگلے بندے کو اتنا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، اتنا اس کو بولتے ہیں کہ یار وہ بھی یہی سوچنا شروع ہو جاتا ہے یار شاید میری شکل ہی نہیں ہے فرسٹ آنے والی، یا شاید میں آ ہی نہیں سکتا ہوں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس طرح اگر کوئی بولے نا یار تم تو بن ہی نہیں سکتے، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ٹھنگڑے ہو، تم لمبے ہو، تم موٹے ہو، تو بولو یار صحیح ہے، آمین. ایسا نہیں ہے کہ اس سے لڑو، اسمائل دے کے بولو یار تم بھی ٹھیک ہو، میں بھی ٹھیک ہوں. تم یہ سوچتے ہو کہ نہیں کر سکتا، میں یہ سوچتا ہوں کہ کر سکتا ہوں. دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے. تو جب یہ تھنکنگ بنا لو گے نا تو ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم بولو گے یار محنت کرنی ہے. پھر ایسا وقت آتا ہے کہ بندہ بولتا ہے یار کچھ بھی کر کے نا یہ چیز حاصل کرنی ہے. پھر بندہ کرتا ہے محنت لگن سے، نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ چین آتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے. پھر ایک جب چن لی نا کوئی چیز اور پھر دماغ میں سوچ لیا کہ یار یہ بننا ہی بننا ہے، تو پھر انسان کرتا ہے محنت. اور وہ محنت جو ہوتی ہے وہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اتنی محنت کر سکتا ہوں. وہ کبھی کبھی خود ہی شیشے کے آگے جاتا ہے نا، کہتا ہے یار میں وہی ہوں کہ بدل گیا ہوں، یا کوئی الیکٹرک شاک لگا مجھے کہ میں ایک دم سے اتنی محنت کرنے شروع ہو گیا. تو وہ اس کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے. اس کی جو ایک وہ جو ہوتی ہے نا کہ قوت ہوتی ہے سوچنے کی، تو وہ جو سوچ جو اس کی اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے، اس کی جو ایک ایم آف دا لائف ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ سوچ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو جیسے جیسے وہ سوچ اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے، انسان کی محنت کرنے کی طاقت جو ہوتی ہے، ایک محنت کرنے کا اسٹیمنا ہوتا ہے، وہ آٹو پہ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ جتنی اسٹرانگ سوچ ہوتی ہے آپ اتنا زیادہ پرفارم کر سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے. اور اپنے جو ایک بھروسہ ہے، اپنے جو ارادے ہیں، ان کو کیا رکھنا ہے؟ مضبوط رکھنا ہے. اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ لوگوں کی باتیں ان کو توڑ نہ سکیں. شیر کا قانون یاد ہے نا؟ آگے بھاگنے والوں میں نہیں جانا، کن میں جانا ہے؟ جو پیچھے بھاگتے ہیں. پیچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ زندگی کی ریس میں پیچھے بھاگ رہے ہو.
پیچھے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس کو کوئی ہنٹ نہ کر سکے، مطلب جس کو کوئی شکار نہ کر سکے، ایسا انسان جس کو کوئی آندھی طوفان ہلا نہ سکے، اتنی پاور ہو کہ بندہ کھڑا ہوا ہو اور پھر بندہ بولے کہ یار آئی ایم برانڈ. برانڈ سمجھتے ہو نا، جس طرح ابھی زندہ مثال ہے شیخ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، شیخ الاسلام. تو آج وہ کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے بول سکتے ہیں کہ آئی ایم برانڈ. وہ تو ان کی چلو ایک بڑی بات ہے کہ وہ کبھی کہتے نہیں ہیں، لیکن وہ چاہیں تو کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ میں برانڈ ہوں. برانڈ ہے نہیں ہے، آج وہ برانڈ بن چکے ہیں. ہر ملک میں، پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو ان کو جانتا نہیں ہوگا. تو ایسا کوئی انسان نہیں ملے گا، کیونکہ ہر انسان وہ ایک برانڈ ہے. آج ہمارے آس پاس زندہ مثال ہے، رول ماڈل بن گئے. کتنے لوگوں کا رول ماڈل ہے، لوگ ان کو سوچ کے چلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر سٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، سالوں کی محنت ہے. ایک ایسی محنت ہے جس میں خلوص ہے، کوئی مطلب نہیں تھا اس محنت کا. جب آپ ان چیزوں کو اس طرح لے کے چلتے ہیں نا کہ جس کا کوئی دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ یہ نہیں سوچتے ہو کہ یار میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس کے بدلے میں یہ سب کچھ ملے گا. نہیں، صرف ایک خلوص ہے، خلوص نیت. جب اس طرح چیزیں لے کے چلتے ہو، ارادہ پختہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا بن جاتے ہو؟ برانڈ بن جاتے ہو. پھر آندیاں چلیں، طوفان چلیں، آپ کو کوئی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. تو اس مقام پہ خود کو لے کے آنا ہے، اور اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ اس ایج سے شروع ہوتی ہے.